اس سے پہلے کہ آپ اس ویڈیو کو اخیر تک دیکھیں، اتنا عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نابالغ ہیں اور 18 سال یا 20 سال سے آپ کی کم عمر ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ نہ دیکھیں۔ یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ویڈیو بنائی جا رہی ہے جو کہ شادی شدہ ہیں اور ایڈلٹس ہیں۔ اب سوال کی جانب۔ السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی صاحب؟ ٹھیک ہے؟ امید ہے انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا یہ ایک مسئلہ ہے، میرا بھائی کا انتقال ہوا ہے، اب اس کا بیوی جو ہے اس کے ساتھ میں نکاح کرنا چاہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کی بیوی کا ماں جو ہے، یعنی میرا بھائی کا جو ساس ہے، بچپن میں میرا اس کے ساتھ تھوڑا سا ریلیشن قائم ہوا، اور ریلیشن ایسا تھا کہ ایک جگہ تھا، ہم سب ایک ساتھ سوئے ہوئے تھے، تو میں اس کے ساتھ ملا اس طرح کہ وہ سوئی ہوئی تھی، میں پیچھے کے راستے سے اس کے ساتھ ملا، یعنی اپنے ہاتھ اس کے چھاتی میں رکھا اور پیچھے دوبر کے سائڈ سے اس کے ساتھ ملا، یعنی اس کے کپڑے مپڑے سب تھے، کپڑوں کے بغیر ہوا، یعنی کپڑے نہیں اتارے تھے، ایسے ہی ملا میں۔ تو اب یہ نکاح جو ہے میرے بھائی کا جو اس عورت کا جو بیٹی ہے اس کے ساتھ میرا یہ نکاح جائز ہے یا نہیں ہے؟ یعنی یہ ریلیشن جو ہمارا قائم ہوا تھا اس کے کپڑے سب کچھ تھے، میرے کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اس کو پتہ ہے یا نہیں ہے۔ میرے خیال سے وہ سوئی ہوئی تھی یا جاگی ہوئی تھی، لیکن میرا امید ہے کہ وہ سوئی ہوئی ہوگی، اور بس یہی مسئلہ ہے میرا، اگر اس کے بارے میں رہنمائی فرمائے تو اچھا ہوگا۔ السلام۔ میں اس ٹائم بہت چھوٹا تھا، بالغ تھا لیکن چھوٹا تھا میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جیسے میں نے گزارش کری اس ویڈیو کے ابتدا اور آغاز میں کہ براہ کرم اگر آپ چھوٹے ہیں اور نابالغ ہیں تو اس ویڈیو کو نہ دیکھیں، جب آپ بڑے ہو جائیں، جب آپ کو اس مسئلے کی ضرورت پیش آئے اس وقت آپ دیکھ لیجئے گا۔ ہمارے یہاں دراصل حنفی مذہب کی بہت ساری کتابوں میں، خاص طور پر بہشتی زیور وغیرہ میں اس طرح کے مسائل درج ہیں، وہاں لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، وہاں نہ سمجھ بچیوں کو بھی ہم یہ کتاب پڑھاتے ہیں، لیکن جب اس طرح کی مسائل اور اس طرح کی پیچیدگیاں پیش آتی ہیں سماج میں اور وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، ہم آپ کو ان کی آواز اس لیے سناتے ہیں تاکہ وہ جو پوچھ رہے ہیں اور ان سے ہم اجازت لینے کے بعد ہی آپ کو ان کی آواز سناتے ہیں۔ اگر آپ بھی ہماری اس طرح کی خدمات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے سوال کا جواب سعودی عرب کے علماء اور مشائخ کے فتاوی جات سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس نمبر کو نوٹ کر لیجئے، اور ہمارے ساتھ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو پلیز جڑ جائیے اس چینل سے، اور سبسکرائب کرنے کے بعد آل نوٹیفیکیشن بیل دبا کر ضرور الاؤ کیجئے تاکہ ہماری ویڈیوز کی اطلاعات آپ کو پہنچتی رہیں۔ سوال آپ نے سن لیا ہے۔ دراصل بہشت زیور میں اور فقہ حنفی کی مشہور کتابوں میں یہ بات درج کی گئی ہے کہ ایک شخص شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر وہ اپنی محرمات کے ساتھ زنا کر لیتا ہے، اور زنا تو دور کی بات ہے، وہ صرف بچی پر یا بہن پر یا خالہ پر یا ساس پر یا ماں پر یا بہو پر، ان خواتین کے ساتھ اگر وہ ہاتھ بھی پھیر لیتا ہے رات کو اپنی بیوی سمجھ کر اس کے پاس لیٹ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں جو اس کی بیوی ہے وہ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں جو اپنی بھابھی کے ساتھ اپنے بھائی کے انتقال کے بعد شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ اپنی اس بھابھی سے شادی کروں جس کی ماں کے ساتھ میں بچپن میں کبھی سویا ہوں۔ دیکھیے، میں اس سے قطع نظر کہ آپ بچے تھے، اس سے قطع نظر کہ آپ اور ان کی رضامندی تھی یا نہ تھی، اس سے قطع نظر کہ وہ سوئی تھیں اور آپ جاگے تھے یا آپ جاگے تھے وہ سوئی تھیں، جو بھی ہو، بہرحال مسئلہ دراصل اگر غیر شرعی تعلقات کسی مرد اور عورت کے ہو جاتے ہیں اور پھر اس
کی اولاد سے شادی کا معاملہ ہو، جیسے کہ بھائی کرنا چاہ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے سوال پوچھا جا رہا ہے، وہ کیا جواب دے رہے ہیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اختصار سے۔ ایک شادی کا سیناریو ہے، سوال کرنے والا یہ پوچھ رہا ہے کہ شادی کی جا رہی ہے، ثم زنا بأمہ، اس نے کسی عورت کی ماں کے ساتھ زنا کیا، والعیاذ باللہ، مع العلم أنه بعد ذلك دخل بالبنت وأنجب منها، فما حكم الزواج؟ فما حکم الزواج، ایسے رشتوں میں جب کہ ماں کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے جائیں تو کیا بیٹی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ زنا کے بارے میں الصحیح انه يدخل بالبنت، صحیح بات یہ ہے کہ ماں کے ساتھ جو بدکاری آپ نے کی ہے، ساس کے ساتھ جو بدکاری کسی شخص نے کی ہے، اس کا گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے، کبائر میں سے ہے، اس کی آپ کو بھی اور اس عورت کو بھی اگر اس کے علم میں ہے تو توبہ کرنی چاہیے۔ نمبر 1، توبہ کرنے کے بعد آپ کو صدق دل سے اللہ کے ساتھ رجوع کیجئے اور اس عمل سے توبہ کیجئے۔ دوسری بات یہ کہ ایسے عمل کرنے کے بعد کیا بیٹی اس پر حرام ہو جاتی ہے یا بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے؟ تو شیخ فرما رہے ہیں کہ ایسی حرمت کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ آپ اپنی بھابی سے توبہ کرنے کے بعد، استغفار کرنے کے بعد نکاح کر سکتے ہیں، اور اگر نکاح کیا ہوا ہے تو اس نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ بدکاری ہے اور بدکاری کی سزا ملنی چاہیے، الا یہ کہ ہم بدکاری کرنے والے کو تو سزا نہیں دیتے، سزا کے لیے اس بچی کو منتخب کرتے ہیں جس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیے، اگر آپ نے کسی عورت کے ساتھ زیادتی کری ہے، اس کے ساتھ غیر اسلامی طریقے سے، غیر شرعی طریقے سے، جس طریقے سے بھائی نے ذکر کیا ہے بچپن کا قصہ، اس طریقے سے آپ نے غیر شعوری طور پر یا شعوری طور پر آپ نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے، تو سزا کے مستحق کون ہونے چاہیے؟ جو کہ اس کام کو کر رہے ہیں۔ اب جو اس کام کو نہیں کر رہی ہے اس بیچاری کی سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ اس کو اس کے شوہر پر کیوں حرام کیا جا رہا ہے؟ تو شیخ فرما رہے ہیں کہ الحرام جو ہے وہ حلال کو حرام نہیں کرتا، اور یہ حدیث بھی موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، بعض ائمہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن اس حدیث میں یہی بات بیان کی گئی ہے کہ الحرام لا يحرم الحلال، حرام کاری کسی حلال کام کو، جو حلال رشتے ہیں ان کو حرام نہیں کرتی ہے۔ عاصی بالزنا، یہ آپ نے گناہ کیا ہے، یہ زنا کا ارتکاب آپ نے کیا ہے، یہ کبائر میں سے ہے، لیکن آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اور صدق دل سے اس کام کو دوبارہ نہ کریں گے، اس بات کا عہد و پیما کرنے کے بعد اب اس بھابی سے آپ شادی بھی کر سکتے ہیں، اور وہ بچے یا وہ شخصیات جن سے کبھی اس طرح کا جرم ہوا ہے انہیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں تو یہ بہت کامن سوال ہے، بہت کامن سوال ہے، لوگ کرتے ہیں کہ جناب ہم نے فلانی یہ سب کچھ ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں چونکہ بہشتی زیور وغیرہ بہت مشہور کتاب ہے ہمارے یہاں، تو اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ یہ حرام ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کے اندر جو اصول اور بنیاد باتیں ہیں ان میں سے یہ ہے کہ جو گناہ کرتا ہے سزا تو اس کو ملنی چاہیے نا، الا یہ کہ ہم سزا کے لیے اس کو دے دیں۔ اور یہ یہاں شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ صحیح قول علماء کا یہی ہے، اگر وہ زنا بھی کر لے،
جان بوجھ کر دونوں اس زنا کا ارتکاب بھی کر لیں، اس کے باوجود بھی نکاح حرام نہیں ہوتا ہے، بلکہ انہیں سزا ملنی چاہیے۔ ان کی سزا ہے شریعت اسلامیہ میں، جو ممالک حکومت جیسے سعودی عرب ہے یا اسلامی قوانین جہاں پر نافذ ہیں وہاں پر ان لوگوں کو سزا دی جاتی ہے، لیکن سزا ان کو نہ دے کر ہمارے ملکوں میں اس بچی کو سزا دی جاتی ہے اور اسے اس کے شوہر سے دور کر دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جناب آپ اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی۔ تو شیخ ابن باز یہ فرما رہے ہیں کہ ایسے حرمت کی کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کو توبہ کریں، اللہ سے ڈریں اور اس طرح کے برے کاموں سے بچ جائیں، اجتناب کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس چینل کو سماج کو بہتر سماج بنانے والا بنا دے، اور اللہ رب العالمین ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے، عیبوں پر پردہ ڈالے، اور اللہ رب العالمین آپ کو صحیح عقل اور سوجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔